یہاں ہمارے ایسے دوست موجود ہوں گے جب 2017 میں غالباً جولائی کے مہینے میں نے اسی مرکز میں ایک اجتماع سے خطاب کیا تھا، اور میں نے اس وقت بھی یہ عرض کیا تھا کہ پاکستان میں ایک سیاسی بحران پیدا کیا جا رہا ہے، اور اس سیاسی بحران کا مقصد پاکستان کا عدم استحکام ہے، اور پاکستان کو غیر مستحکم بنانا یہ ایک بین الاقوامی ایجنڈا لگتا ہے، جیسا کہ 9/11 کے بعد امریکہ نے کہا تھا کہ 20ویں صدی برطانیہ کی تھی اور دنیا کی جغرافیائی تقسیم اس کے مفادات کے تابع تھی۔ 21ویں صدی ہماری ہے، اور اب آئندہ کے لیے دنیا کی نئی جغرافیائی تقسیم ہوگی، اور اب وہ ہمارے مفادات کے تابع ہوگی۔ چنانچہ بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی انکوائری کے، بغیر کسی انویسٹیگیشن کے افغانستان پر حملہ کیا گیا، افغانستان پر صرف حملہ ہی نہیں کیا گیا بلکہ اس پر قبضہ کیا گیا، عراق پر حملہ کیا گیا، لیبیا پر حملہ کیا گیا، یمن کی جنگ چھیڑی گئی، اسلامی دنیا کو نشانہ بنایا گیا، کمزور، ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک اس میں ہیجان پیدا کیا گیا۔ انڈونیشیا میں مشرقی تیمور کو الگ کیا گیا، سوڈان میں دارفور کو الگ کیا گیا، اور اس ایجنڈے پر کام شروع ہوا، لیکن ساتھ ساتھ ایک نئی جنگ بھی شروع ہوئی، اور وہ جنگ دنیا کی اقتصادی جنگ تھی، معیشت کی جنگ تھی۔ ایک طرف امریکہ اور مغربی دنیا اور اس کی سرمایہ داریت اور دنیا کی معیشت پر مغرب کا تسلط، لیکن اس کو جس طریقے سے چین نے چیلنج کیا، اور چین نے دنیا میں ایک بڑی معاشی قوت بننے کا فیصلہ کیا، تو ایک نئی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ یہ جنگ اس وقت گرم ہوئی جب چین نے ون بیلٹ ون روڈ کے فلسفے کو متعارف کرایا، اور سی پیک اس کے پورے معاشی منصوبے کی ابتدا تھی، اور یہ ابتدا پاکستان کے راستے سے ہوئی۔ تو ظاہر ہے کہ جس طرح 1980 میں روس امریکہ جنگ میں جنگ کا آماجگاہ افغانستان بنا تھا،
کہ افغانستان پورے ایشیا کا دروازہ تھا اور گرم پانی تک پہنچنے کا راستہ تھا، آج بحیرہ عرب تک پہنچنے کا راستہ وہ چین کا راستہ ہے۔ اس وقت گرم پانی تک پہنچنے کے لیے مسلح جنگ کا راستہ اختیار کیا گیا، جس میں روس کو ناکامی ہوئی۔ اب معاشی جنگ کا راستہ اختیار کیا گیا اور جس میں چین کو کامیابیاں حاصل ہوتی رہی۔ اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ 1 صدی تک دنیا کی معیشت پر مغرب کے تسلط کے بعد انقلاب آئے گا اور اب مشرق کا قبضہ ہوگا دنیا کی معیشت کو۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ چنانچہ پاکستان میں جن لوگوں نے سی پیک میں دلچسپی رکھی، جنہوں نے اس پہ کام کیا، چاہے وہ ہم تھے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، چاہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، یہ ساری چیزیں پاناما کی صورت میں آئیں، ہمارے ملک میں ارتعاش پیدا کیا گیا اور ہمارا ملک اور اس کی اسٹیبلشمنٹ بین الاقوامی دباؤ میں آئی، اور اس نے یہاں پبلک کے سامنے یہ تصویر پیش کی کہ جیسے یہ چور ہیں اور یہ چور ہیں اور یہ چور ہے اور یہ چور ہیں اور ان کے خلاف کرپشن کے کیسز ہیں اور یہ اور وہ، یہ ایک تصور پیش کیا گیا جو اصل میں بین الاقوامی ایجنڈے کی یہاں پر تکمیل کے لیے یہ ساری چیزیں کی گئی تھی۔ اب قوم کو کیا سمجھائیں، عام آدمی کو کیا سمجھائیں؟ کچھ نہ کچھ تو ہوتا بھی ہے، انسان کی کمزوریاں تو ہوتی ہیں، لیکن اگر ان کمزوریوں کو آپ کبھی استعمال کرتے ہیں تو مجرم قرار دیتے ہیں اور کبھی اس پر آنکھیں بند کر دیتے ہیں تو ان کو اقتدار حوالے کرتے ہیں۔ چنانچہ جن لوگوں کو کل اقتدار حوالے کیا گیا، جن کو سرٹیفکیٹ دیا گیا کہ یہ پاک صاف ہیں، جب وقت آیا تو پھر دوبارہ ان پر وہی جرائم فرد جرم عائد کیے گئے اور ان کو عدالتوں کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا۔ تو جنگ اتنی سی ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی آپ سے کہ پاناما ہو، کرپشن کے کیسز ہوں، اس کو ہائی لائٹ کرنا ہو، اس کے لیے نیب کو متحرک کرنا ہو، اس کے پیچھے جو ایجنڈا ہے وہ پاکستان کے اندر ایک سیاسی بحران، عدم استحکام اور بین الاقوامی جنگ میں چائنا کا راستہ روکنا، اس کو روکنے کے لیے عمران خان کی حکومت قائم کی گئی۔ اس کو روکنے کے لیے یہاں اپنا ایجنٹ انہوں نے بھیجا باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ، جس کو پچھلے 15-20 سالوں سے اس کو تیار کیا جا رہا تھا۔ ہم نے بلا وجہ اس کے خلاف بات نہیں کی ہے۔ بین الاقوامی معیشت پر یہودیوں کا قبضہ ہے اور یہ مسلمہ امر ہے، چاہے امریکہ کی معیشت ہو چاہے یورپ کی معیشت ہو۔ لہذا اس طرح کے ایجنٹ وہی بھیجا کرتے ہیں، ان کی لابی بھیجا کرتی ہے، اور پھر اس ایجنڈے پہ یہاں کام شروع ہوا۔ کب تک انکار کرتے رہو گے؟ کب تک دوسروں کو چور چور اور گالیاں دے دے کر آپ سیاست کرتے رہیں گے؟ چنانچہ سی پیک کا پورا منصوبہ معطل کر دیا گیا۔ ابھی اس بات کی تصدیق کے لیے میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو دعویٰ میں نے کیا ہے، جس وقت پاکستان پر معاشی بحران آیا ان کی نااہلیوں کے نتیجے سے، تو پھر کچھ قوتیں متحرک ہوئی، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طاقتیں متحرک ہوئی کہ اب ملک جا رہا ہے، تو چائنا کو راضی کرنے کی کوشش، دوبارہ کچھ کام کرنے کے لیے آغاز کیا گیا۔ جو ہی اثر نو آغاز کیا گیا، امریکہ نے پاکستان کو دھمکی دی کہ اگر تم نے سی پیک پر دوبارہ کام شروع کیا تو پھر اس کے نتائج بھی آپ کو بھگتنے ہوں گے۔ باقاعدہ وہاں کی وزارت خارجہ نے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بیان دیا اس پر، اور جس دن ان کا بیان آیا
اسی دن چینی سفیر نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی کہ ان دھمکیوں میں ہم نہیں آتے، تم پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہو، پاکستان کے خیر خواہ ہم ہیں۔ دونوں آمنے سامنے آ گئے اور بے نقاب ہو گئی ساری صورتحال کہ اصل جنگ کہاں پر ہے اور پاکستان کو کیوں اس جنگ کا آماجگاہ بنایا جا رہا ہے۔ اب وہی چیزیں ہیں کہ آج پاکستان اس کو بھگت رہا ہے۔